اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وفی الحدیث السادس قال الحر ما نصه وعن محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد وعن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد جميعا عن الحسن بن محبوب عن ہشام بن سالم عن عبد الحمید بن ابی العلا عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی جملۃ حدیث. بہرحال جو کل کہا تھا کہ تطبیقاتی کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا اور کچھ سند وغیرہ ذکر کریں گے اور اس سند کو کس طریقے سے سمجھیں گے کہ یہ سند موثق ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی حدیث کے کوئی جو کتاب نقل میں حدیث لکھنے والا ہے اس کے پاس ایک ہی سند ہو، بلکہ ایک ہی حدیث اس کے پاس اگر کئی سند سے پہنچی ہے تو وہ کئی سند کو بھی ذکر کر سکتا ہے. اور ہم نے جو لب مطلب ہے اس کا یہی ہے کہ اگر کئی طریق ہیں ان میں سے کوئی ایک طریق بھی اگر درست ہے تو حدیث کی وثاقت جو ثابت ہو جاتی ہے اس سے، ہے نا. آج جو ہے وہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے ان ھذا الحدیث، اس کو بھی ہم عبارت سے پڑھتے ہیں تاکہ آج ایک راہ سے مطلب تک انشاءاللہ پہنچ جائے، تاکہ کل سے ہم جو ہے وہ ایک نئی بحث شروع کریں. ان ھذا الحدیث قد نقل الحر من کافی الکلینی لما تقدم من القرینہ، کہ یہ بھی جو حدیث ہے اس حدیث کو شیخ کلینی کی کتاب کافی سے انہوں نے نقل کیا ہے. کیسے پتہ چلا آپ کو؟ تو کرے وہی جو قرینہ کل ہم نے ذکر کیا تھا، آج بھی اسی قرینے کو بیس بنا کر کیا انہوں نے کیا کہا، ان محمد بن یحییٰ کہا ہے. اور محمد بن یحییٰ کون ہے؟ یہ ہاں یہ شیخ کلینی کے مشائخ میں سے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ اس سلسلے کو انہوں نے نقل کیا ہے، پتہ نہیں یہ بات ہے کہ نہیں، بنا اور مطلب استدراک نے کسی اور کا نام نہیں لکھا ہے، یہ ہو سکتا ہے. وفی هذه العبارہ یبین لنا الکلینی ان له طریقین الی نقل الحدیث المذکور. اس عبارت میں شیخ کلینی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اس حدیث کے دیکھیں دو طریقے ہیں، ٹھیک ہے. وفی کلا الطریقین ینتہی نقل الی الحسن ابن محبوب، اور دونوں طریق میں، دونوں سلسلے میں جو سلسلہ ہے یہ پہنچتا ہے حسن بن محبوب تک. تو مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ حسن بن محبوب سے لے کر امام تک جو سلسلہ ہے وہ ایک ہے، وہاں کوئی اختلاف نہیں ہے. حسن بن محبوب سے پہلے جو ہے اور شیخ کلینی، ان کے درمیان میں دو راستے ہیں، دو طریقے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں وفی کلا طریقین ینتہی نقل الی الحسن ابن محبوب، ٹھیک ہے. عن ہاشم بن سالم عن عبد الحمید ابن ابی العلا، واضح انشاءاللہ جی. اور وہ جو ہے یعنی وہ ابی العلا جو کیا ہے امام صادق علیہ السلام سے. اذن التعدد فی الطریق خاص بالواسطہ المتخلل بین الکلینی والحسن بن محبوب. دیکھیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی کیا مطلب، یعنی یہ جو تعدد ہے یعنی کیا، یعنی دو طریق ہے، جو اختلاف ہے یہ کس کے درمیان میں ہے؟ حسن بن محبوب سے لے کر امام صادق تک نہیں ہے، بلکہ شیخ کلینی سے لے کر حسن بن محبوب تک ہے. واما الطریق ما بین الحسن بن محبوب والامام فلا تعدد فیہ. بات واضح ہے؟ نہیں اشکال نہیں ہے، یعنی اس میں اختلاف نہیں، وہ ایک ہی سلسلہ ہے. یعنی مثلا سمجھ رہے ہیں، ایک طریقہ تو یہاں تک آ کے مل رہا ہے، حسن بن محبوب دونوں طریقہ آ کے مل رہا ہے، لیکن حسن بن محبوب سے لے کر امام تک وہ ایک ہی راستہ ہے، ٹھیک. وعلی ھذا یمکن بیان طریقہ ارتفاع بشکل تالی. تو ہم اس روایت کے دونوں طریقوں کو اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے؟ محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد بن الحسن بن محبوب عن ہشام ابن سالم عن عبد الحمید بن ابی علا عن امام صادق علیہ السلام، یہ ایک ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ عدۃ من اصحابنا عن سہل ابن زیاد عن الحسن بن محبوب، ٹھیک ہے، عن ہاشم ابن سالم عن عبد الحمید، ٹھیک ہے. یہ ایک سلسلہ ہے. والطریق الاول صحیح، پہلا والا جو طریق ہے وہ کیا ہے؟ درست ہے، صحیح ہے. کیوں؟ لأن محمد بن یحییٰ واحمد بن محمد قد تقدم فی الحدیث الثالث انہما ثقتان جلیلان، ٹھیک ہے. ابھی ہم سے پہلے کلمے میں پڑھا ہے محمد بن یحییٰ العطار، ٹھیک ہے، اور احمد ابن محمد الاشعری، یہ دونوں پڑھا تھا ہم نے. واما الحسن ابن محبوب فهو صاحب کتاب المشیخہ، ٹھیک ہے. یہ نام یہ کون ہے؟ یہ کتاب مشیخہ انہوں کی ہے. وقد قال عنہ الشیخ الطوسی کوفی ثقۃ، بس انشاءاللہ جی. واما ہشام بن سالم فهو على ما قال النجاشی ثقۃ ثقہ، ٹھیک ہے، یہ بہت بھروسے مند یہ انسان تھے، ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ. اس کے بعد عبد الحمید ابن ابی العلا، یعنی دیکھیں حسن بن محبوب سے امام تک کے، یہ آخری نام.
عبد الحمید بن ابی الاعلی فهو الازدی ثقۃ علی ما قال النجاشی. بات انشاءاللہ. ہاں تو یہ ایک پہلا طریقہ تھا، ٹھیک ہے، یہ درست ہے. دوسرا طریقہ وَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّانِي فَبِدَايَتُهُ هُوَ عِدَّةٌ مِّنْ أَصْحَابِنَا. اس کی ابتدا اس سے کی انہوں نے. وَهَذَا الْمُصْطَلَحُ مُتَدَاوِلٌ لَدَى الْكُلَيْنِي. شیخ کلانی کس طرح ہے؟ ہاں، اور یہ انہی کی کتاب میں آپ کو ملے گی بھی. وَلَمْ يُتَدَاوِلْهُ غَيْرُهُ. شیخ کلینی کے علاوہ کسی اور کے یہاں یہ طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. وَمَعَهُ فَمَتَى مَا وَرَدَ تَعْبِيرُ عِدَّةٌ مِّنْ أَصْحَابِنَا عرفنا ان الحدیث منقول عن الکلینی. اب جب یہ عدۃ من اصحابنا کے ذریعے سے فقط شیخ کلینی نقل کرتے ہیں تو آپ کہیں بھی اگر کسی اس میں لکھا جائے عدۃ من اصحابنا تو کیا سمجھیں گے کہ یہ روایت جو شیخ کلینی کی ہے، کیونکہ بس انہوں نے یہ طریقہ اپنایا، اس کے علاوہ کسی نے اس طریقہ نہیں اپنایا. یہ کافی کی روایت. جی جی جی. وقد وقع الكلام في المقصود من افراد العدہ وكيفية اثبات توثیقها وسنقوم بدراسة ذلك عند بحثنا الكافي ان شاء اللہ تعالی. رہی بات یہ کہ شیخ کلینی جب کہتے ہیں کہ عدۃ من اصحابنا تو ان سے کن لوگوں کو مراد لیتے ہیں اور آیا وہ ثقہ ہے یا نہیں ہے، تو حالانکہ اس کی طرف اشارہ جو ہے کیا ہے قسم اول میں گزر چکا ہے نا، لیکن ہم قسم ثانی میں انشاءاللہ جب تفصیل سے گفتگو کریں گے کافی کے متعلق تو آپ کو بتائیں گے کہ اس سے کن لوگوں کو مراد وہ لیتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ ان سب کی انتہا جو ہے سہل ابن زیاد تک جاتی ہے. عدۃ من اصحابنا میں سب معتبر ہیں. والذی نقول ہونا بے اختصار، اگر ہم اس کے متعلق کچھ مختصراً کا ذکر ہی کرنا چاہیں اجمالاً تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لا اشکال لدى الجمیع فی اعتبار العدہ. ٹھیک ہے، یہ جو عدۃ من اصحابنا کہتے ہیں اس کے معتبر ہونے میں کسی میں اختلاف نہیں ہے. لا اشکال یعنی لا خلاف بین العالم، علماء میں اختلاف نہیں ہے. یعنی جب کبھی عدۃ من اصحابنا کہے کہ شیخ کلینی روایت کرے تو سب سمجھتے ہیں کہ یہ معتبر سند ہے. ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي كَيْفِيَّةِ تَخْرِيجِ ذَلِكَ فَنِّيًا. مسئلہ کیا ہے کہ فنی اعتبار سے اس کو کیسے ہم اس سند کو نکالیں، سمجھ رہے ہیں کہ اس عدۃ من اصحابنا سے کون لوگ مراد ہیں، یہ کیسے پتہ چلے، ورنہ وہ ہیں تو معتبر، یہ تو طے ہے. ٹھیک. وَعَلَى هَذَا فَبَحْثُنَا عَنِ الْعِدَّةِ لَا يَعْنِي التَّشْكِيكُ فِي اعْتِبَارِهَا. بس اگر ہم عدۃ من اصحابنا کے متعلق اگر گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شیخ کلینی کے اس عدۃ من اصحابنا میں شک کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ موثق ہیں کہ نہیں. نہیں، یہ تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ موثق ہیں، بس یہ کہ عدۃ من اصحابنا سے یہاں مراد کو کس کو لے رہے ہیں اس چیز کے حوالے سے بحث کرنی ہے. وَإِنَّمَا يَعْنِي الْاخْتِلَافُ فِي التَّخْرِيجِ الْفَنِّي لِلْاعْتِبَارِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ. یعنی وہ جو نام انہوں نے ذکر کیا عدۃ من اصحابنا میں، ان میں کون کون سے نام شامل ہیں اس کو نکالنے میں کیا ہے ہم اختلاف کرتے ہوئے اس میں کیا ہے بحث و گفتگو کرتے ہیں. لیکن اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کیا کہ للاعتبار الفنی المتفق علیہ، عفوا للاعتبار المتفق علیہ، کہ ہمیں عدۃ من اصحابنا میں جو لوگ ہیں وہ سب کے سب معتبر ہیں. تو جس کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا تو پھر اس میں تشریح کا ضرورت. تشکیل اسی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے موثق ہونے یا موثق نہ ہونے کی بات نہیں کر رہے ہیں، بس ہم یہ بھی ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب اس حدیث کو کہہ رہے ہیں عدۃ من اصحابنا تو اس میں کون کون سے لوگ کو مراد لے سکتے ہیں. پھر جب بعض حدیث میں عدۃ من اصحابنا کی سند اگر سہل ابن زیاد تک ہے تو سہل ابن زیاد سے نیچے کون کون سے لوگ ہوں گے، یہ ساری بحثیں ہیں انشاءاللہ آئیں گی. بات واضح ہے جی. مگر رہی بات ان کی وثاقت کی تو سب کے سب موثق ہیں. یہ شیخ کلینی ان کو موثق جانتے ہیں، اسی لیے انہوں نے کیا سوچا کہ ہم بار بار ان کا کیا ایک جو سمجھتے ہیں نا کہ ایک ہم جیسے کیسے ہوتا ہے آپ کو بتاؤں، مطلب بہرحال مثال ہے سمجھنے کے لیے، لا مناقشہ کی مثال. جیسے مثال طور پر ایسے رول یہ ہے راتب وغیرہ کا کہ راتب کیا دیا جائے گا، ہر ایک کو فردی الگ تو آ کے مکتب میں لیجیے آپ. لیکن کچھ ہوتے ہیں اساتذہ وغیرہ جو قابل توثیق ہوتے ہیں ان کے لیے ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کیا کہتے ہیں ان کا قائمہ بن جاتا ہے نہیں کہ ان کو ہر مہینے اسی قائمے میں راتب جو کیا ہے پہنچ جایا کرتا ہے. یہ مدرسے کا بن جاتا ہے. ہاں بس جس سے مدرسے وغیرہ بن جاتا ہے بس انشاءاللہ. تو اسی طریقے سے شیخ کلینی نے کہا کہ ہمیں بار بار کیوں جو ہے وہ کیا ہے ان کا نام لوں جن کے بس ہاں تو ان کا ایک قائمہ بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے کہ ان کا قائمہ اگر سہل ابن زیاد تک پہنچتا ہے تو یہ لوگ ہوں گے اور اس کے علاوہ میں یہ لوگ یہ. وَأَمَّا سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ فَقَدْ وَقَعَ مَحَلًّا لِبَحْثٍ طَوِيلٍ بَيْنَ الْأَعْلَامِ وَنَنصِحُ الطَّالِبَ بِكِتَابَةِ بَحْثٍ عَنْهُ لِيَكُونَ ذَلِكَ مِفْتَاحًا لِمَعْلُومَاتِهِ الرِّجَالِيَّةِ. رہی بات سہل ابن زیاد کہ جن تک عدۃ من اصحابنا کی علامتوں سے شیخ کلینی کی پہنچتی ہے، خود سہل ابن زیاد کے حوالے سے کیا ہے کہ یہ موثق ہے یا نہیں ہے، ان کے حوالے سے علماء میں بڑا اختلاف ہے اور بہت زیادہ طولانی گفتگو ہے. شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو طلباء کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ اس کو موضوع بنا لیجئے، آپ اس کو موضوع بنا لیجئے اور ان کے متعلق تحقیق کیجئے، بہت ساری معلومات میں آپ کے اضافہ ہوگا. واضح
وأما بقیت افراد السند فقد تقدمت وساقتهم، اس کے علاوہ جو باقی ہے ان کی وساقت کا ذکر گزر چکا. وعلیہ فالطریق الثانی قابل للمناقشہ من ناحیت سہل. ٹھیک ہے، تو جو پہلا والا طریق تھا وہ تو مشکل نہیں تھی، اس میں دوسرے والے میں چونکہ سہل ابن زیاد ہیں اور یہ مختلفی ہیں علماء کے درمیان میں، بعض اس کو بہت سے لوگ ان کو موثق مانتے ہیں، بہت سے موثق نہیں مانتے ہیں، لہذا اس میں اشکال کیا جا سکتا ہے. یہ سند جو کہ قابل مناقشہ ہے. الا ان ذلك غیر مهم بعد صحت طریق الاول. دیکھیے وہی بات دہرا دی، مگر یہ کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ جب کبھی کسی حدیث کی دو سند ہو اور ان میں سے ایک بھی اگر صحیح ہو جائے مشکل نہیں ہے. اب انشاءاللہ ملاحظہ ان الاحادیث المتقدمہ قد نقل الحر، یہ بھی پھر وہی سلسلہ چلے گا ابھی. ٹھیک ہے، وہ تطبیق والا ہی سمجھ لیجیے. ان الاحادیث المتقدمہ قد نقل الحر من کافی الکلینی. اب تک جو ہم 6 مطلب سلسلہ سند کو ہم نے ذکر کیا، یہ 6 سند کیا ہیں؟ ان سب میں کو کیا ہے، شیخ کلینی نے کتاب شیخ حر عاملی نے کتاب کافی سے ان کو نقل کیا تھا، ہے نہیں. جبکہ ہم مسلسل ذکر کر چکے ہیں کہ وسائل الشیعہ، ٹھیک ہے، میں فقط کتب اربعہ کو نقل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ کتب اربعہ کے علاوہ بھی کتابیں ہیں کہ جن کو نقل کیا گیا ہے. تو اب ذکر کریں وَنَنْتَقِلُ إِلَىٰ أَبْوَابٍ أُخْرَىٰ مِنَ الْوَسَائِلِ لِمُوَاجَهَةِ أَحَادِيثٍ أُخْرَىٰ يَنْقُلُهَا مِنْ غَيْرِ الْكَافِي. اب ہم کیا کہتے ہیں، ہم یہ کریں گے کہ وسائل الشیعہ ہی کے بقیہ ابواب کو کھنگالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ان احادیث کو کہ جن کو شیخ حر عاملی نے کافی سے نہیں غیر کافی سے روایت کی ہے، تو ان کی سند کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو کیسے سمجھ سکتے ہیں. بتا دیں انشاءاللہ. تو اب تک تو کیا ہے، اب تک جو بھی طریقہ تھا وہ شیخ کلینی کے طریق کے حوالے سے تھا، ان کے سند کے حوالے سے تھا. اب آئیے ذکر فی الباب الاول من ابواب الماء المطلق ما نص. ماء مطلق کے جو پہلے باب میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ حدیث یہ ہے، ان لوگوں سے نقل کر رہے ہیں کہ محمد بن علی بن الحسین ابن بابوہ، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ باسانیدہ عن محمد ابن حمران و جمیل ابن دراج عن ابی عبداللہ علیہ السلام. یہ سلسلہ سند ہے. وللتعرف على صحة الرواية لا بد من مراجعة سند الصدوق الى محمد بن حمران و جمیل. ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ اس روایت کی صحت کو جاننے کے لیے ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، پہلے سند صدوق کو کیا کریں، ہم دیکھیں. ٹھیک ہے، چونکہ محمد بن علی ابن حسین کون نہیں ہے، یہ شیخ صدوق ہیں، تو انہوں نے کیا مگویا کہ اس کو فقیہ سے نقل کیا ہے، ملحظ الفقیہ سے. اور انشاءاللہ تو ہم یہ دیکھیں کہ شیخ صدوق محمد ابن حمران، ٹھیک ہے، وہ جمیل، ان لوگوں سے کیسے جو کیا ہے روایت کو نقل کرتے ہیں. وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى مَشَيْخَةِ الْفَقِيهِ، ٹھیک ہے، جلد رابع صفحہ 17 وجدناه يقول وما كان فيه عن محمد بن حمران وجمیل بن دراج فقد رویته عن ابی رضی اللہ. ٹھیک ہے، یعنی شیخ صدوق کہہ رہے کہ میں نے اپنے بابا سے، اور اس کے بعد عن سعد بن عبداللہ عن یعقوب بن یزید عن محمد بن ابی عمیر عن محمد بن حمران و جمیل بن دراج. ٹھیک ہے، تو اس سلسلے سے جو بھی جمیل بن دراج اور حمران بن محمد بن حمران تک سے میں نے جو چیز حدیث نقل کی وہ اس کا سلسلہ یہ ہے، اپنے مشیخ انہوں نے ذکر کیا. وسن جی محمد بن علی یہ شیخ صدوق ہے جی. والسند صحیح، کیوں؟ لأن سب سے پہلا نام کیا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بابا سے، ٹھیک ہے، لأن والد الصدوق الذي اسمه علی بن الحسین. ٹھیک ہے، ان کا نام محمد تھا شیخ صدوق کا، اور وہ علی بن حسین بن بابوہ ہے. تو پھر ان کی جہاں تک وثاقت کی بات ہے تو کہ لا يحتاج الى تعریف، یہ معرفی کے محتاج نہیں ہے. کیوں؟ فإنه كما قال النجاشی شیخ القومیین فی اصلہ، یہ اپنے زمانے میں قومیین کے شہر سمجھے جاتے تھے. ومتقدمہم وفقیہم وثقتہم، یہ کیا ہے، یعنی قومیوں میں اگر کوئی مسئلہ تو ہاں آگے رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے، قائد کی حیثیت رکھتے تھے، فقیہ تھے اور وجیہ تھے، ٹھیک ہے، ثقت. واما اس کے بعد دوسرا نام سعد ابن عبداللہ فهو الاشعری القمی. قال عنہ نجاشی، ان کی وثاقت کے حوالے سے نجاشی کہتے ہیں شیخ هذه الطائفہ، یعنی شیعوں میں شیخ تھے. وفقیہها ووجہها وقد کثر ورودہ فی الروایات، اور بہت زیادہ روایتیں سعد ابن عبداللہ سے ہم تک پہنچی. اس کے بعد یعقوب ابن یزید فهو ثقۃ صدوق علی ما ذکر النجاشی.
یہ ثقہ تھے اور صدوق تھے، بہت زیادہ ٹھیک ہے سچ بولا کرتے تھے. اما محمد ابن ابی عمیر، جہاں تک ان کی بات ہے تو کہتے فلا یحتاج الی تعریف فهو جلیل القدر عظیم المنزلہ عندنا وعند المخالفین. ان کی تو مطلب شخصیت یہ ہے کہ ہم تو اپنے غیر بھی ان کی جو ہے کیا ہے تعریف کیا کرتے تھے. انہی میں سے ہیں کہ جن کی مرسل روایت بھی جو کیا ہے مسند کی طرح ہے. محمد بن ابی عمر ہے نا، صفوان بن یحییٰ محمد بن ابی عمر ہے نا، مراسیل کا مسند مسانی. وقد قیل، ان کے مقابلے میں اب یہ بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں، ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کی مرسل روایتیں اتنی کیوں ہو گئی محمد بن ابی عمر کی، تو اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ وقد قیل ان ہارون لعنہ اللہ حبسہ لیدل علی مواضع الشیعہ، اس نے کیا کیا، ہارون نے ان کو قید کر دیا. کسے؟ جی محمد ابن ابی عمر. اچھا کیوں قید کیا؟ اس لیے تاکہ وہ شیعہ کہاں کہاں رہتے ہیں، کون کون شیعہ ہے، اس کو بتائیے آپ. واضح؟ جی ہارون رشید نے. اچھا فدفنت اختہ کتبہ، تو اب جب یہ قید ہو گئے سمجھ رہے ہیں تو ان کی خواہر نے ہے نا خوف کے مارے ان کی جو کتابیں تھیں ٹھیک ہے ان کتابوں کو کیا کیا زمین میں دفن کر دیا. جو مر گئے کیسے؟ ہارون رشید کے قید میں ڈالنے کیسے مر گئے؟ نہیں کتابوں کو، ان کو نہیں دفن کیا، یعنی ان کی کتابوں کو دفن کیا، کہیں ایسا نہ اس بیس بنا کر قتل کر دیا جائے ان کو. اچھا کیونکہ ابھی قید ہوئے تھے تو انہوں نے ہوتا نا کوئی چیزیں چھپا دی، تو انہوں نے چھپانے غرض سے زمین میں دفن کر دیا. خوف آنا لئی ہے تاکہ کہیں ان کو اس کے بدلے میں قتل نہ کر دیا جائے. تو کیا ہوا فتلفت، تو وہ کتابیں ان کی جو کیا ہیں تلف ہو گئی. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو گیا، اب جو سلسلہ وغیرہ کتابوں میں انہوں نے نقل کیا تھا وہ کیا ہے وہ مرسل رہ گئی. ٹھیک ہے، وقت ان شاء اللہ. وقیل بل کانت فی غرفۃ فسال المطر علیہا فتلفت. ایک قول بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں بہن نے نہیں دفن کیا بلکہ ان کی کتابیں جو ہے ایک کمرے میں تھیں اور بارش وغیرہ آئی جس کی وجہ سے کیا ہے وہ سیدھا ہو کر پھٹ پھٹ کے خراب ہو گئی. ٹھیک ہے، ومن ہونا اخذ یحدث عن حفظہ وکثرت مراسیلہ. اب جب بیچارے کتاب ہی نہیں رہی تو اب وہ جو حدیثیں ہیں جو حفظ تھا ان کو اسی سے نقل کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں یہ حافظہ بہت قوی ہوا کرتا تھا. لوگ جو ہے کیا مثلا یہ موبائل ٹیلی ویژن یہ سب چیزوں کا دور نہیں تھا. ہاں واضح ان شاء اللہ. ومن ہونا اخذ یحدث عن حفظہ وکثرت مراسیلہ. یہی وجہ ہے کہ اب جب کتابیں نہیں رہیں تو اب جو کچھ یاد تھا اسی سے حفظ کیا، اسی سے کیا کرتے تھے روایت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے کیا ہوا ان کی مراسیل بہت زیادہ ہو گئی. واضح ان شاء اللہ. تو ان کی وثاقت میں کوئی مشکل نہیں ہے. در حقیقت اگر دیکھا جائے یہ جو مراسل روایتیں وہ مراسل تھیں نہیں تھی، ظاہر سی بات ہے نہیں تھی بالکل. وہ اما محمد ابن حمران، ٹھیک ہے یہ کون ہے؟ فقد ذکرہ الشیخ بعنوان محمد ابن حمران ابن عیون ولم یوثقہ، بینما النجاشی ذکرہ بعنوان محمد ابن حمران النہدی وقال عنہ ثقہ. تو یہ مطلب یہ نام جو کیا مشترک ہو گیا دو لوگوں میں. اگر محمد ابن حمران ابن عیون لے رہے ہیں تو شیخ طوسی کہتے ہیں کہ یہ ہاں شیخ طوسی کے نزدیک یہ موثق نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر محمد ابن حمران النہدی ہے تو اس کے حوالے سے وقد وقع الکلام فی وحدتہ و تعددہ. ہاں اب اس میں بھی اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں سمجھ رہے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ دو الگ الگ لوگ ہیں. ولیکن ذالک غیر مہم فی المقام بعد وثاقت جمیل ابن دراج. کہہ رہے کہ حالانکہ اس میں کوئی مہم نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ محمد ابن حمران اور جمیل ابن دراج دونوں سے روایت انہوں نے کی ہیں. تو اگر دونوں میں سے ایک بھی موثق ہو جائے جبکہ جمیل ابن دراج یقیناً موثق ہیں تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کے وثاقت متعلق گفتگو کیجیے. اگر یہ موثق نہ بھی ہیں تو پھر بھی حدیث پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. مراسل والی روایتوں میں مثلاً ایک سلسلہ ہے 5-10 راویوں کا. جی ٹھیک جی، بیچ میں ایک راوی آؤٹ ہے، لیکن یہ جتنے راوی سب موثق ہے ایک دم جلیل القدر، تو بھی اس روایت کو نہیں لے سکتے کیا؟ مراسیل میں دیکھیے ایک تو مطلب یہ سارے تو ثابت ہیں کیونکہ یہ سب موثق ہے. اس نے امام سے، انہوں نے نقل امام سے کیا، پھر اس نے سے کیا، تو ان کو اعتبار کر کے اسی دیکھیے مراسیل کی جہاں تک بات ہے نا، مراسیل زیادہ تر مراسیل یا تو شیخ صدوق کی ہیں یا ان تینوں کی ہیں،
اور مراسیل کے بارے میں جو کیا ہے ہم لوگ اس کو مانتے ہیں، اکثر مانتے ہیں۔ وہ اچھا قال الحر دوسرا وہ کیا ہے، اب یعنی ابھی کل ابھی شیخ کا اب کافی سے یہ روایت نہیں ہے سب، ٹھیک ہے، اسی سے قال صادق عفوا قال الحر قال، اب یہ قال سے مراد کون ہے؟ شیخ ہاں احسنتم، قال الصدوق وقال الصادق علیہ السلام، ٹھیک ہے، یہاں پر وہ والی بات یاد کیجیے گا، ہاں کہ اگر رویا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر تو نہیں ہاں قالا کہہ رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ان کی مرسل حدیث بھی جو کیا ہے موثق ہوگی، لیکن اگر رویا کہہ کے تو مطلب یہ خود ہی کنفرم نہیں ہے، لیکن یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ قالا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سنیے گا۔ وقال صادق علیہ السلام، امام نے فرمایا کل ماء طاہر الا ما علمت انه قذر، ٹھیک ہے، ہاں پانی جو ہے پاک ہے جب تک کہ ہر پانی پاک ہے جب تک کہ آپ کو اس کا علم نہ ہو جائے کہ وہ نجیس ہے، بس انشاءاللہ۔ والمقصود قال الصدوق وقال الصادق، یہاں پہ جو اوپر کہا قال وقال الصادق، جی ٹھیک ہے۔ والروایت مرسلۃ، ابھی دیکھیے مرسل بات کریں تو روایت جو ہے یہ مرسل ہے، ٹھیک ہے۔ وقد کثرت ظاہرۃ الارسال لدى الصدوق فی کتاب الفقہ، ٹھیک ہے، ہاں شیخ اب جب مرسل روایت کو اٹھا کے دیکھیں گے نا تو اکثر جو کیا ہے شیخ صدوق کی ملیں گی یا ان دونوں کی ملیں گی، ہے نہیں، تو شیخ صدوق کی جو مرسل روایتیں ہیں تو وہ زیادہ تر اس میں کافی اس میں ہے کہ فقی میں، بس انشاءاللہ۔ تو اور اس کے علاوہ سے ہم نے ایک قاعدہ آپ کو بتایا تھا، وذالک فی الظواہر المختصہ بہ، اور یہ کیا ہے یہ ان کے مختصات میں سے ہے شیخ صدوق۔ ومن ہونا وقع البحث فی حجیت مراسیلہ، فقی میں انہوں نے بہت زیادہ مرسل روایتوں کو نقل کیا ہے نا، تو اب وہاں پہ بحث ہے کہ آیا مرسل روایتیں جو انہوں نے نقل کی ہیں وہ حجت ہیں یا حجت نہیں ہیں، یعنی موثق ہیں یا نہیں ہیں۔ وہناک رأی یفصل بینما اذا ارسل الصدوق عن الامام علیہ السلام بلسان قال الامام وبینما اذا ارسل بلسان روی عن الامام علیہ السلام، ٹھیک ہے، یہ بعض لوگوں نے تفصیل کو ذکر کیا ہے کہ اگر شیخ صدوق قال الامام کہہ کے حدیث کو نقل کر رہے ہیں فہو حجہ، اور اگر روی عن الامام کہہ کے حجت کا وہ نقل کر رہا ہے تو پھر حجت نہیں ہے۔ فالاول حجہ یعنی قال امام صادق دون الثانی روی عن الامام صادق حجت نہیں ہے۔ بدعوا، دلیل کیا ان کی کہ انه متى ما ارسل عن الامام بلسان قال دل ذلك على جزمه بصدور روایہ عن الامام، اس لیے کہ جب شیخ صدوق کہتے ہیں قال الصادق علیہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جزم و یقین رکھتے ہیں کہ یقیناً یہ حدیث امام نے فرمائی ہے، تبھی وہ قالا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وما جزمه بذلك نقول، ٹھیک ہے، اور جب وما جزمه بذلك نقول، جب ان کو یقین ہے کہ یہ امام نے فرمایا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ان الجزم مذکور مردد بین کون ناشئ عن الحس و بین کون ناشئ عن حدس، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ جزم ہے ان کو کہ امام نے فرمایا ہے، اب یہاں پر مردد ہے امر کہ یہ جو ان کو جزم ہوا ہے شیخ صدوق کو، ٹھیک ہے، یہ ان حس ہے یا ان حدس ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے کیا کہا تھا کہ جب کبھی امر دائر ہو بین اصالت الحس و جب کبھی امر دائر ہو بین الحد سے بین النقل عن الحد سے اب الحس، تو اصل کیا ہے اصالت الحس جاری کریں گے، وبواسطۃ اصالت الحس العقلائیہ یمکن اثبات ان جزمہ نشأ عن حس وبذلک یکون حجہ۔ تو کیسے ہم کہتے ہیں کہ مراسیل شیخ صدوق حجت ہے؟ وہ اسی اصل کے ذریعے سے کہ جب امر دائر ہو گیا ان حدس اور ان حس میں تو اصالت حس سے عقلائیہ جاری کر کے ہم کیا کرتے ہیں اس بات کو مانتے ہیں کہ انہوں نے یقیناً یہ جزم ان کو ان حس جاری ہوا تھا جس کا، اور یہ حجت ہے۔ ویاتی انشاءاللہ تعالی عند البحث عن کتاب من لا يحذر الفقیہ البحث عن ذلك بشکل تفصیلی، ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ 3 نمبر کہہ رہے ہیں قال الحر قال وقال علیہ السلام، یعنی قال صدوق قال علیہ السلام وليس بذلك شيء جدید۔ اس طریقے سے ایک اور بات 4 نمبر قال الحر محمد بن حسن الطوسی باسناد عن محمد بن احمد بن یحیی عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن داود ابن فرقد عن ابی عبداللہ علیہ السلام۔ والملاحظ هنا ان الحر حينما أراد في هذا الموضع النقل عن الشيخ الطوسي ابتدأ السند بقول محمد بن حسن الطوسي إشارة إلى عدوله عن النقل السابق الذي كان عن الصدوق۔ اب آپ دیکھیے کہ جب یہاں پر شیخ العاملین نے حدیث کو نقل کرنا چاہا تو یہاں پر دیکھیے صاف طور پر کیا کہا کہ ان محمد بن حسن الطوسی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں ابودول کر رہا ہوں، مطلب کیا ہے کہ جو سلسلہ چل رہا تھا شیخ
صدوق سے نقل کا. اب میں شیخ صدوق سے نہیں نقل کر رہا ہوں, شیخ توسی سے. تو یہی بیس بنا کر ہم کہتے ہیں کہ جب کبھی ایک صاحب کتاب سے حدیث کو نقل کر رہے ہیں اور پھر بعد میں وہ انصراف نہیں کر رہے کسی غیر کی طرف, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ ابھی انہی سے سلسلہ ان کے نقل کا چل رہا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں جہاں پہ انہوں نے ٹریک چینج کیا, کسی اور سے نقل ہے, تو ان کا صاف صاف نام یہاں پر ذکر کر دیا ہے. واضح انشاءاللہ یہ بات واضح ہو گئی ہے, بہت واضح ہے. ٹھیک ہے. والملاحظ هنا ان الحر حينما اراد في هذا الموضع ان نقل شیخ توسی, جب یہ چاہ رہے تھے کہ اب شیخ صدوق کے بعد شیخ توسی سے نقل کریں, تو انہوں نے کیا کیا؟ سند کی ابتدا کیسے کی؟ ابتدا سند وہ بقول محمد حسن الطوسی اشارۃ الی عدول نقل سابق. وہ اس بات کو اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ اب میں نقل سابق سے میں نے عدول کر لیا ہے. اب یہ بھی حدیث مت سمجھنا کہ میں نے شیخ صدوق سے ہی نقل کیا ہے. الذی کان صدوق ولا بد من مراجعه مشیخۃ التہذیب جلد 10 صفحہ 71 للتعرف على طریق الشیخ الى محمد بن احمد ابن یحییٰ. ابھی سلسلہ سند کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم تہذیب کو مراجعہ کریں مشیخہ میں کہ شیخ توسی محمد ابن یحییٰ العطار سے حدیث کو کیسے نقل کرتے ہیں, ان کا سلسلہ کیا ہے. وقد ذکر 4 طرق یکفی نصیحت واحد منہا. محمد بن یحییٰ العطار سے حدیث نقل کرنے کے لیے شیخ توسی نے 4 طریقے نقل کیے ہیں, اور ان میں سے اگر ایک بھی صحیح ہو جائے تو سب کے تو کیا ہے, حدیث ان سے ذکر کی جا سکتی ہے, نقل موثق ہو جائے گی. واضح انشاءاللہ. منہا ایک طریقہ کیا ہے, ہوا الشیخ ابو عبداللہ والحسین بن عبید اللہ واحمد بن عبدون کلہم عن ابی محمد بن حسن بن حمزہ العلوی و ابی جعفر محمد بن حسن حسین البزوفری جمیعا عن احمد بن ادریس عن محمد بن احمد بن یحییٰ. ٹھیک ہے, ایک سلسلہ. اما الشیخ ابو عبداللہ فہو شیخ مفید. سب سے پہلی بات جو انہوں نے کہا ابو عبداللہ سے, یہ ابو عبداللہ سے کون مراد ہے؟ شیخ مفید ہے. و تکفین وثاقت عن البحث عن وثاقت الحسین بن حسین و احمد. ٹھیک ہے, اور ان کی وثاقت پر گفتگو کرنے سے کرنا تکفین وثاقت ہی عن البحث عن وثاقت الحسین و احمد. ٹھیک ہے, جب ہم ان کی وثاقت کے بارے میں گفتگو کر لیں گے تو حسین اور احمد جو ہیں وہ ان کی وثاقت کیا ہے, کافی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی اگر شیخ صدوق موثق ہیں, ان کی وثاقت ثابت ہو گئی, تو پھر حسین اور احمد کی وثاقت بارے میں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اما الحسن ابن, کیوں؟ اس لیے کہ مطلب ہم تینوں ایک ہی ساتھ کے ہیں اور ہر بات کو نقل کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں جی. وہ اما الحسن ابن حمزہ العلوی فهو المعروف بالمرعش او المرعشی من اجلاء هذه الطائفه وفقهاء علامہ ذکر النجاشی. ٹھیک ہے, ان کے متعلق حسن بن حمزہ یہ کہہ رہے کہ یہ شیعہ طائفہ کے کیا تھے, اجلہ میں سے تھے. دوسرے وہ اما البزوفری فلم یذکر شیخ ولا نجاشی. ان کے متعلق نہ شیخ نے کچھ ذکر کیا نہ نجاشی نے. ولم تثبت وثاقته ولكن ذلك لا يزول بعد وثاقت الحمزہ بن وثاقت الحسن بن حمزہ. تو کہہ رہے کہ بزوفری کے چلیے اگر وثاقت نہ بھی ہو, جو کہ کسی نے نقل نہیں کیا ان کے بارے میں, پھر بھی ان کا عدم وثاقت, ان کا وثاقت ثابت نہ ہونا پھر بھی کوئی ضرر نہیں پہنچاتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے زملہ میں سے تھے نقل کرنے والوں میں سے حسن بن حمزہ. اگر وہ موثق ہیں تو پھر مشکل نہیں ہے, سلسلہ پھر بھی چلتا رہے گا. جیسا کہ شیخ مفید کی وثاقت حسن اور حسین اور احمد کی وثاقت سے کیا ہے, اس میں کافی تھی. ٹھیک ہے. اما احمد, ہم دیکھیں نا, یہ ہم بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ کام کرتے ہیں. کوئی خبر آپ کو 2 لوگ آ کر 3 لوگ آ کر بتا رہے ہیں, یا ایک مطلب 5-6 لوگوں نے آ کے خبر دی, اس میں سے ہو سکتا ہے کہ سب مذاق کریں, لیکن اس میں سے کوئی ایک لڑکا ایسا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ میرے سے مذاق نہیں کر سکتا, یہ جھوٹ نہیں بول سکتا, تو آپ کیا کہتے ہیں, اس خبر کو مان لیتے ہیں. یہاں پہ یہی بات ہے کہ ایک ہی حدیث کو 3-4 لوگ بتا رہے ہیں, واضح انشاءاللہ, لیکن ان میں سے ایک مثلا کیا ہے آپ کے نزدیک موثق ہے, تو مطلب یہ خبر واقعی صحیح ہے. رہی بات محمد بن احمد بن یحییٰ کی, تو یہ کہہ رہے ہیں فہو ثقۃ فی الحدیث علامہ ذکر النجاشی. یہ اپنی حدیث میں کیا ہے, موثق تھے. وہو کثیر الروایہ, بہت زیادہ روایت کیا کرتے تھے. وله کتاب نوادر الحکمہ الذی یعرفہ القومیون بدبۃ شبیب. ٹھیک ہے, ہاں, یعنی دبۃ شبیب کے نام سے جو کیا ہے معروف ہے قومیوں کے نزدیک ان کی کتاب نوادر الحکمہ. وشبیب رجل بقوم كانت له دبة ذات بيوت يؤتي منها ما يطلب منه من دهن فشبه هذا الكتاب بتلك. ٹھیک ہے, اور یہ شبیب کون, دبت شبیب کیوں کہا جاتا ہے
کہہ رہے ہیں کہ شبیب کیا ہے، ایک آدمی تھا قم میں جس کے پاس کیا ہے ایک ڈبہ تھا، ٹھیک ہے، ذات بیوتن یؤتی منہا ما یطلب منہ من دہن، ٹھیک ہے، اگر کوئی ان سے گھی وغیرہ تیل مانگتا تھا تو اسی سے نکال کر دیا کرتے تھے، اس وجہ سے اس کو دبت شبیب جو کیا ہے کہا جانے لگا۔ ڈبے نے ڈبے بول رہے ہیں، ڈبا ڈبا میں اسے بولتے ہیں ڈبا تو دابا نہیں دابا اس کو کہتے ہیں، دابا سوائے نہیں دبت میں آرو خمیس میں۔ دبت میں اور دبے کہتے ہیں۔ وأما يعقوب بن يزيد وابن ابي عمير فقد تقدم انهما ثقتان، یہ دونوں کیا ہیں، یہ موثق ہیں۔ واما داؤد بن فرقد فهو كوفي ثقة على ما قال النجاشي، ٹھیک ہے، وعلي فالرواية صحيح السند، تو یہ سلسلہ سند دیکھا جائے تو سب کے سب سلسلہ کیا ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ پانچویں بات، قال الحر في الحديث السابع محمد بن یعقوب، اس کو آج ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، اور ابھی وقت بھی زیادہ نہیں ہوا ہے، ابھی 30 منٹ ہوا ہے۔ محمد بن یعقوب الکلینی عن علی ابن ابراہیم عن ابیہ عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبداللہ علیہ السلام، اس سلسلے سند کو دیکھیے۔ اما علی و ابوہ فقد تقدم الحدیث عنہما وانہما ثقتان، یہ دونوں کیا ہیں، موثق ہیں۔ شیخ کلینی کے بارے میں گفتگو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو علی ابراہیم، ہاں ٹھیک، بیٹے جی، یہ دونوں یعنی علی ابن ابراہیم، ٹھیک ہے، ابراہیم بن ہاشم، یہ دونوں جی۔ وأما السکونی فلا طریق لتوثیقہ سوى تعبیر شیخ طوسی فی العدہ بأن الطائف، نوفلی ہے، بیچ میں نوفلی کو چھوڑ دیا انہوں نے، کہاں نوفلی، یہ دیکھو نا روایت میں کیا، علی ابن ابراہیم عن ابیہ عن نوفلی وعن سکونی، سکونی کو ذکر کر دیا، نوفلی کو چھوڑ دیا۔ ابھی آگے آئیں گے، نیچے ذکر کر رہے ہیں۔ وأما النوفلی فهو الملازم للسکونی، ٹھیک ہے، بعد میں دیکھیے تو سکونی کون ہے، کہہ رہے فلا طریقہ لتوثیقہ، ان کی وثاقت کو ثابت کرنے کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس عبارت کے کہ جس کو شیخ طوسی نے اپنی کتاب، ہم عام طور سے عدۃ الاصول کہتے تھے، عدۃ الاصول نام نہیں ہے، العدۃ فی الاصول نام ہے کتاب کا، کل میں نے دیکھا ہے، العدۃ فی الاصول نام ہے، ٹھیک ہے، بأن طائفہ قد عملت بروایاتہ فإن هذا تعبیر آخر عن التوثیق۔ شیخ طوسی نے سکونی کے بارے میں کیا کہا کہ شیعوں نے ان کی روایت پر عمل کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، گویا کہ وہ کہنا چاہ رہے کہ یہ موثق ہے، سنی تھے، چھٹے امام سے یہ وہ جو امام فاطمہ میں آپ سنتے بھی ہوں گے کہ ایک مرتبہ آئے اور مطلب چہرہ جو ہے وہ تھا گرا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور تو کیا ہوا، تو پوچھا تو کہا کہ میری یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو امام نے فرمایا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی ہے تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، علی الارض ثقلھا وعلی اللہ رزقھا، رزق جو ہے وہ اللہ دینے والا ہے اور اس کا بوجھ جو ہے وہ کیا ہے، زمین اٹھانے والی ہے، تمہیں کس بات کی فکر ہے۔ پھر امام نے پوچھا کہ کیا نام رکھا اس کا، تو کہا کہ فاطمہ رکھا ہے، تب امام نے پلٹ کر کہا تھا اگر فاطمہ رکھا ہے تو لا تسبھا ولا تشتمھا، کبھی اس کو گالی گلوچ نہ کرنا، کبھی اس کو مارنا نہیں، یہ روایت سکونی صحیح ہے، بہرحال سنی تھا لیکن جو کیا ہے موثق تھا، مانتے ہیں بات انشاءاللہ۔ تو یہ تعبیر سمجھ میں آئی شیخ طوسی کی، شیخ طوسی نے یہ نہیں کہا کہ ثقۃ، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ ہاں شیعہ ان سے روایت کرتے ہیں، اس کے بعد عمل کرتے ہیں، وہ تو بتعبیر بے عبارت آخر کیا ہے، گویا یہی کہنا چاہ رہے کہ موثق ہے۔ اب آئیے نوفلی فهو الملازم للسکونی عادتاً والراوی عنہ، یہ کیا ہے، یہ ہمیشہ کیا ہے سکونی کے ساتھ رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان سے روایت کیا کرتے تھے، ولم یرد فی حقہ توثیق بالخصوص، ٹھیک ہے، اور اس کی وثاقت کے حوالے سے کوئی خاص طور سے کوئی جملہ وارد نہیں ہوا ہے۔ اجل قد ورد اسمہ فی اسانید تفصیل قمی و کامل زیارہ، نوفلی کا نام جو کیا ہے آپ کو تفسیر قمی اور کامل زیارت میں مل جائے گا، تو اس طرح سے کیا ہو جائے گا، وہ جو توثیق عامہ ہے اس کو شامل کر لے گی۔ فمن بنا علی وثاقت کل من ورد اسمہ فی احد الکتاب المذکورین بنا علی وثاقت رجل المذکور، بس جو بھی ان دو کتابوں کے کیا ہے اسناد میں مذکور جتنے اسماء ہیں ان سب کے وثاقت کے قائل ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، نوفلی کو بھی موثق مانیں گے۔ بعد ان المبنى المذکور مرفوض عندنا، مگر شیخ کہہ رہے ہیں کہ غیر ان المبنى المذکور مرفوض، ہمارے نزدیک یہ مبنی جو کیا ہے وہ مرفوض ہے، ہم اس کو ترک کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، ہم قابل قبول ہمارے نزدیک نہیں ہے، واضح انشاءاللہ۔ وهناك طریق آخر نسلکه فی اثبات وثاقت الرجل المذکور، اسی نوفلی کی وثاقت کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور طریقہ ہے، ایک اور راستہ ہے جس سے ان کی وثاقت ثابت کیا جاتا ہے، وہ ہوا ان اتفاق الطائفہ العمل بروایات السکونی ملازم للبناء على توثیق النوفلی والا لما امکن العمل بروایات السکونی، ٹھیک ہے، وہ راستہ کیا ہے، وہ یہ راستہ ہے کہ شیعوں کے میں کیا ہے اتفاق ہے، اجماع نہیں کہیے لیکن اتفاق ہے، تھوڑا سا اس سے کم کا مرحلہ ہے، کیا ہے کہ اس سکونی کی جو روایتیں ہوتی اس پر عمل کرتے تھے علماء شیعہ،
ٹھیک ہے. تو اب یعنی سکونی کی روایتوں پر عمل کرنا کیا اس بات کا لازمہ یہ ہے کہ شیعہ جو کیا ہیں وہ اتفاق طائفہ علی العمل بروایات سکونی ملازم للبناء علی توثیق النافلی، کہ اگر ہم سکونی کی روایتوں پر عمل کرتے ہیں تو سکونی وہ ہے کہ جو ملازم تک اس کے، یعنی ملازم ہمیشہ ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے. ایک روایت میں کیا ان دونوں کا نام آتا ہے. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سکونی کی روایت پر عمل کرنا مطلب آپ نوفلی کی بھی روایت پر عمل کر رہے ہو، ہے کہ نہیں. وَإِلَّا لَمَا أَمْكَنَهُمْ بِرِوَایَاتِ سکونی، اس لیے کہ اگر آپ نوفلی کو نہیں مانتے صحیح تو پھر سکونی کی روایت پر کیوں عمل کرتے ہیں؟ تو سکونی کی روایت پر عمل کرنا جو کہ سلسلے میں نوفلی بھی آئے گا آپ کو ساتھ ساتھ، اس کا مطلب یہ کہ آپ سکونی کو ہی نہیں موثق ٹھہراتے بلکہ نوفلی کو ہی موثق. ملازم تھا سکونی کا، ملازم ہے وہ مطلب کیا کہتے ہیں، نوکر نہیں. اچھا ملازمہ والے، ہاں ساتھ ساتھ رہنا، ٹھیک ہے، کہا جا سکتا ہے. اور انشاءاللہ عود الی صلب الموضوع یاتی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.